تین شین کیا ہے جس نے ہمیں تباہ کیا؟ تین شین وہ ہے جسے آپ شباب کہیں، شراب کہیں، اور شاعری مطلب گانے اور غزلیں کہیں۔ یہ تین شین ہے جس نے امت کو تباہ کیا، اور ہمیں ان تین شین سے نکل کر تین عین کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ تین عین کیا ہے؟ ایک علم ہے، ایک عمل ہے، اور ایک عشق ہے۔ اگر امت تین شین سے نکل کر تین عین کی طرف قدم بڑھائے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ تین شین میں مبتلا تھے، حضور نے لوگوں کو تین عین کی دعوت دی۔ اس لیے کہ یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، میں اسی اعتبار سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی دعوت علم، عمل اور عشق کی طرف تھی، اس لیے کہ علم و عمل کے بغیر کام نہیں آتا، اور عمل عشق کے بغیر کام نہیں آتا۔ پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر جو بربادی مچی ہوئی ہے، وجہ یہ ہے کہ اہل عشق ختم ہوتے جا رہے ہیں، اہل عمل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اہل علم ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور علم عمل اور عشق کی جگہ شباب، شراب اور شاعری یعنی گانے اور غزلوں نے لے رکھا ہے۔ اس لیے یہ قوم کے جوان تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ عرب میں تین شین بڑے مشہور تھے۔ کوئی دعوت ہوتی، کوئی شادی ہوتی، کوئی فنکشن ہوتا، تو جب تک کہ یہ تین شین نہ ہو اس وقت تک کہ وہ دعوت ختم نہیں ہوتی تھی۔ مگر یاد رکھنا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے شکست کھائی، اسلام دشمن طاقتوں نے شکست کھائی، اس وقت انہوں نے یہ پیغام دیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک بات کہی کہ مسلمانوں سے کبھی زمین کے اوپر نہ لڑنا، مسلمانوں سے کبھی زمین کے اوپر نہ لڑنا، بلکہ زیر زمین ان سے جنگ کرنا، ان کو زیر زمین تباہ کرنا۔ اللہ اکبر! ان لوگوں کے ماننے والوں نے یعنی عیسائی، اسلام دشمن طاقتوں کے ماننے والوں نے پوچھا تھا، یہ بتاؤ مسلمانوں سے زمین کے اوپر کیوں نہ لڑے؟ تو کہا یہ وہ قوم ہے جس کے اندر اتنا عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی غیرت، اتنی حمیت، اتنی طاقت و قوت اس قوم کے اندر عطا کی ہے کہ زمین کے اوپر لڑو گے تو ان سے جیت نہیں سکتے، زمین کے اندر ان سے جنگ کرو، زیر زمین ان سے لڑو۔ اللہ اکبر! اس قوم کو شباب میں مبتلا کر دو، اس قوم کو شراب میں مبتلا کر دو۔ جب اس قوم کو شراب اور شباب کے اندر اور گانے غزلوں میں مبتلا کر دو گے تو درجنوں تلوار کی ضربیں ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی، میزائلوں کے وار ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ان لوگوں کو جو ہے وہ شراب اور شباب نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے کہ جب کوئی جوان شراب و شباب میں مبتلا ہوگا پھر وہ علم کی طرف سفر کیسے کرے گا، وہ علم کی طرف کس طریقے سے پیش قدمی کرے گا؟ آپ دیکھیں تو صحیح، آج باضابطہ طور پر کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اسلام دشمن طاقتیں پیسے دے کر کے اپنے بچے اور بچیوں کو وہاں داخلہ کرواتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مشن کے تحت وہاں پر داخلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ باضابطہ طور پر ایک مشنری ہے، ایک مشن کے تحت کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے نہ دو، مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم حاصل نہ کرنے دو۔ یونیورسٹی میں مسلمانوں کے بچے پہنچ جائیں تو لڑکیاں ان سے دوستی کریں اور ان کو اپنی محبت کا جھانسا دے کر کے ان کو پڑھنے سے روکیں، اور اگر وہ لڑکی سے دوستی نہیں کرتے تو لڑکے ان سے دوستی کریں، ان کو نشے میں مبتلا کریں، ان کو زنا میں مبتلا کریں، ان کو آوارگی میں مبتلا کریں۔ آخر کیا بات ہے؟ سب کے بچوں کو پڑھنے دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو کیوں پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے انہیں تمہارے ٹیلنٹ سے خطرہ ہے، انہیں تمہاری صلاحیتوں سے خطرہ ہے، انہیں پتا ہے جب تک مسلمان پڑھتے تھے دنیا کے سب سے بڑے سائنسداں اگر کسی قوم میں تھے تو قوم مسلم سے، جب تک مسلمان پڑھتے تھے سب سے بڑے بڑے جج، ماہر جج اگر کسی قوم میں تھے تو مسلمانوں میں تھے۔
اللہ اکبر. سب سے بڑے بڑے ماہرین معاشیات اگر کسی قوم میں تھے تو مسلمانوں میں تھے. اللہ نے مسلمانوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کی وجہ سے وہ صلاحیت دی ہے, وہ ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے کہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے, اس لیے انہیں ہماری صلاحیتوں سے تکلیف ہے. اب ہماری صلاحیتوں کو کیسے تباہ کریں؟ تو شباب کے اندر, شراب کے اندر. اور میری قوم کے جوان کتنے سادہ ہیں, کتنے بھولے ہیں, انہیں بھولا کہوں یا انہیں راستہ بھولا ہوا کہوں؟ اللہ اکبر کس نام سے یاد کروں کہ کبھی شراب کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی شباب کی طرف چلے جاتے ہیں. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کی بیداری پوری قوم کی بیداری ہوگی. آپ کا صحیح راستے کا انتخاب پوری قوم کی ترقی کا ضامن بنے گا. آپ کا راستہ بھٹک جانا پوری قوم کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرے گا. جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. آپ شراب کے لیے نہیں ہو, آپ نشے کے لیے نہیں ہو, آپ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کے لیے نہیں ہو, آپ چوری کے لیے نہیں ہو, آپ ڈکیتی کے لیے نہیں ہو, آپ بڑے عظیم مشن کے لیے پیدا کیے گئے ہو. مصطفیٰ جان رحمت کی تقدس کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اگر تم نشے میں ڈوب جاؤ گے تو تمہاری بیٹیوں کی آبرو نیلام کر دی جائے گی, تمہاری بیٹیاں فوجوں میں بیچی جائے گی, تمہاری بچیوں کی آبرو فروخت ہوگی. اس لیے کہ جو خود نشے میں پڑا رہے گا, جو خود شباب میں ڈوبا رہے گا, وہ کسی کے پیروں میں زنجیر کیسے ڈال سکتا ہے, وہ کسی کے پیروں میں بیڑیاں کیسے ڈال سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آئیے میں 3 شین پر پہلے گفتگو کر لوں, اور اگر وقت ہوگا تو پھر ہم 3 عین کی طرف چلیں گے, یا پھر دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلیں گے. لیکن میری گفتگو کو توجہ سے سننا. بادہ کھیڑی والوں اور گرد نواز سے آنے والوں, میں تمہیں سلام کرتا ہوں کہ اتنی سخت سردی میں بھی کھلے آسمان کے نیچے آپ بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہو کہ میری سنی قوم کا وتیرہ ہے. اگر چلچلاتی دھوپ ہے تو یہ دھوپ کی شدت بھی اپنے نبی کے لیے برداشت کرتے ہیں. اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو بھی یہ سردیوں کے موسم کو اس طرح سے عشق رسول کی گرمی میں ڈھال دیتے ہیں کہ کہنے والے کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردشیں. دوران کبھی کبھی اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں, ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. عید میلاد النبی جلسے دستار حفظ القرآن حضور سید ابن القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیری. دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے کو ہے, اور انقلاب ہمیشہ عاشقان مصطفیٰ کے ذریعے سے آتا ہے, انقلاب ہمیشہ جوانوں کے ذریعے سے آتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا. بہت منصوبہ بند طریقے سے ظالم لوگ ہمارے جوانوں کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے دامنے طہارت کو پاتار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا ہم کیوں آئے ہیں زمین کے اوپر. اگر جوان, بالخصوص مسلم جوان اگر بیدار ہو جائے تو وہ تاریخ جو ہے, اللہ اکبر, تاریخ سانس بن جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ میکدہ بردوش ہیں, ہم لوگ میکدہ سجانے والے لوگ ہیں. ہم لوگ صرف میں پینے والے نہیں بلکہ میکدہ سجانے والے لوگ ہیں. مسلم جوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. خوابیدہ جو ہے وہ سبھی شبستانوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. آؤ کب تک اونگتے رہو گے, آؤ کب تک کھابے خرگوش میں رہو گے, آؤ کب تک سوتے رہو گے. ایک مسلم جوان کا کردار ادا کرو, نامردوں کا کردار نہیں, ایک مسلم جوان کا کردار ادا کرو. ایک مسلم جوان کیا ہوتا ہے؟ اقبال کی فکر کی طرز پہ آپ کو بتاؤں. اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں. تم کبے نہیں ہو, تم چیل نہیں ہو, تم
شاہین و شاہین، یہ شاہین کیا ہوتا ہے، یہ باز کیا ہوتا ہے؟ مجھے باز سے اس وقت سے محبت ہو گئی ہے، مجھے عقاب سے اس وقت سے محبت ہو گئی ہے جب سے میں نے میرے مرشد کا یہ شعر پڑھا۔ میرے مرشد کہتے ہیں انا الغازی واشہد کل شیخ، کہ میں تمام ولیوں کی کائنات کا باز اشہب ہوں۔ میں نے کہا باز میں کوئی تو فضیلت ہے کہ غوث پاک اپنے آپ کو باز اشہب ہے۔ اقبال کی پوری شاعری کا عنوان بھی باز ہے، اور غوث العظم دستگیر نے بھی اپنے آپ کو باز کہا۔ تو میں نے سوچا باز کو پڑھنا چاہیے کہ یہ باز ہے کیا، عقاب ہے کیا؟ تو آئیے آپ کو بتاؤں۔ اقبال نے اپنے جوانوں کو، توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، دھیان دینا، اللہ اکبر، اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو باز کہا، عقاب کہا، شاہین، ایگل کا ایگل، اللہ اکبر۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے، یہ باز کیا ہوتا ہے؟ تم شاہین و شاہین، کوا نہیں ہو، تم کوے بنے ہو۔ کوا اپنی چوچ گندگی میں ڈالتا ہے، کوا غلاظت کھاتا ہے، کوا گندگی کے ڈھیر پہ مردار کھاتا ہے، لیکن عقاب کیا ہوتا ہے؟ عقاب جانور پرندہ ہو کر بھی پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے، وہ پرندوں کی دنیا کا تاجدار ہے، وہ پرندوں کی دنیا کا راجا ہے، وہ پرندوں کی دنیا کا شہنشاہ ہے۔ وہ اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنا پسند کرتا ہے، لیکن وہ کسی کا کیا ہوا شکار بھی کبھی نہیں کھاتا۔ عقاب کبھی کسی کا شکار کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ یہ عقاب کا ذوق اور ظرف ہے کہ عقاب جب کھائے گا اپنا کیا ہوا شکار کھائے گا، دوسرے کا شکار نہیں کھائے گا۔ اقبال بتا رہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو راتوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، تو عقاب ہے انسانی کائنات کا، تو اپنی راتوں کو مسلح پہ گزارنے والا ہے، تو راتوں کو فلموں کی گندگی میں اپنی چوچ کو نہیں ڈباتا، تو مسلح پر اپنی راتوں کو گزارنے والا ہے، تو راتوں کو فلموں کے اندر زنا کے مناظر نہیں دیکھتا، تو راتوں کو اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ یاد رکھنا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی تھی، ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا تھا جو مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھ سکتا تھا۔ جب سے یہ آنکھیں زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے، یہ آنکھیں جھک گئی ہے، یہ آنکھیں ذلیل ہو گئی ہے، یہ آنکھیں رسوا ہو گئی ہے۔ آؤ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے تو شاہین ہے، تو عقاب ہے، کسی کا کیا ہوا شکار عقاب کبھی نہیں کھاتا۔ گویا اقبال اپنی قوم کو جگو فکر دینا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا مسلمان نہیں ہوتا، لوگوں کو پالنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آج میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ موبائل رات دن لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کمانے بھی نہیں جا رہے، ماں باپ پریشان ہے، بوڑھے باپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، ماں کو برتن جھاڑو کرنے پہ مجبور کرتے ہو۔ کچھ تو بدبخت ایسے ہیں جو بیوی کو برتن جھاڑو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور خود گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء سے منبر بھرا ہوا ہے، اسلام میں قرون اولیٰ کی تاریخ میں کوئی آزاد عورت کبھی کسی کے گھر میں آپ کو برتن جھاڑو کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، میں کوئی بہت بڑا محقق نہیں لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ اور آج میری قوم کے جوان اپنی بیویوں کو برتن جھاڑو کرنے کے لیے بھیجے، خود نہیں کماتے، وہ نامرد ہے جو نہیں کماتے، وہ بوجھ ہے جو نہیں کماتے۔ اسلام بوجھ بننے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام بوجھ اٹھانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنے جوانوں کی نظر ایک جملہ کرتا ہوں کسی مفکر کا۔ ایک مفکر نے کہا تھا، دنیا پہ بوجھ مت بنو، دنیا کی ضرورت بنو، ضرورت۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو احساس دلانا چاہیے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور آپ کو کم سے کم اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہیے، اور سب سے بہترین کلمہ سبحان اللہ ہے۔
مجھے لگے کہ بھئی بات میری سمجھ میں آ رہی، آپ سو نہیں رہے، آپ کے اوپر سے نہیں جا رہی، اس لیے کہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، میں بات تھوڑی سی دارالعلوم کے مطابق ہی کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن دارالعلوم کے جلسے کی کچھ لاج رکھنی پڑے گی، اس لیے میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، مفکر کہتا ہے لوگوں پہ بوجھ نہ بنو، لوگوں کی ضرورت بنو، جو لوگ آپ کو مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ آپ بوجھ بنے ہوئے ہو، علم کے اعتبار سے آپ کے پاس علم تو ہے نہیں، آپ بوجھ بنے ہوئے ہو، دولت کے اعتبار سے آپ فقیر اور بھک منگے ہو، بوجھ بنے ہوئے ہو، آپ ضرورت نہیں بنے ہو۔ جب تک مسلمان لوگوں کی ضرورت تھا، لوگ مسلمانوں کو ہاتھ جوڑ کر اپنے ملک میں رکھتے تھے، مسلمانوں کو ملکوں میں بلاتے تھے۔ ہندوستان میں آپ کیسے آئے؟ لوگوں کو تاریخ بتاؤ، اور قومیں بن بلائے آئی ہیں، ہم بلاوے پر آئے ہیں، یہاں کے مقامی لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے ہمیں خطوط لکھے ہیں، تب جا کر کے ہم کہیں آئے ہیں، ہم یہاں بیٹیوں کی عزت بچانے آئے ہیں، ہم یہاں لوگوں کو تہذیب سکھانے آئے ہیں، ہم سکھانے آئے ہیں، کھانا نہیں جانتے تھے ہم نے سکھایا ہے، عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے ہم نے سکھایا ہے۔ دیکھ لو، ہمارے آنے سے پہلے بیواؤں کو شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا تھا، ہم آئے ہیں تو ہم نے بتایا بیوہ جلائی نہیں جاتی، دوبارہ سر پہ دوپٹے ڈال کر ہمیں سہاگے جب سے ہم آئے ہیں امامہ اوپر آیا ہے، چھوٹیاں نیچے۔ محبت ہم نے سکھائی ہے، ورنہ تاریخ پڑھنے میں جذباتی نہیں ہوں، آپ کے سامنے میں تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ واللہ یہاں کے لوگ ماں باپ کے ساتھ جو بے عزتی کرتے تھے، دیکھ لو، ایک الزام لگ جائے تو 7 سال تک کے بیویوں کو جنگل میں بھیجا جاتا تھا، ایک الزام کی بنیاد پہ، ایک الزام کی بنیاد پہ 7 سال تک بیویاں جنگل میں چھوڑ دی جاتی تھی، اور پھر وہ کسی جنگل میں کسی آشرم میں پناہ لینے میں مجبور ہو جاتی تھی۔ ہم نے سکھایا بیوی پہ الزام لگے وہ جنگل میں نہیں بھیجی جائے گی، اللہ اکبر، لوگوں سے ثبوت مانگا جائے گا، الزام لگانے والوں سے وہ ثبوت دے سکے تو پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر ثبوت نہ دے سکے تب تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہم نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ اے آب آئے آب رود گنگا، وہ دن یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا ہم نے احسان کیا ہے، اس اجڑے ہوئے ملک کو ہم نے تاج محل سے سجایا ہے، اپنے بلبلیوں سے اس کی مانگ میں سندور بھرا ہے، تہذیب اور تمدن سے اس کے چہرے پہ دازۂ حسن ملا ہے، اس کے چہرے پر ہم نے محبتوں کی بندیاں لگائی ہے۔ یہ ملک میں ہمیں بلایا گیا ہے، ہم مدعو ہیں، مدعو، ہمیں دعوت دی گئی ہے، اور عزت دار لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کو عزت سے دعوت دے کے بلایا جاتا ہے، پھر ان کو نکالنے کے منصوبے نہیں بنا سکتے۔ اگر ہمیں بلانا یاد ہے، اگر ہمیں آنا یاد ہے، تو آپ کو بلانا بھی یاد ہوگا۔ آپ کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور الحمدللہ بچائی ہے، صرف آپ کو نہیں بچائی، تہذیب دی، تمدن دیا، کلچر دیا، لیکن بس بات اتنی ہو گئی۔ میں کسی کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، بس صرف تاریخ یاد دلا رہا ہوں کہ ایک دن ایسا تھا کہ یہاں کوئی نیچ تھا، کوئی اونچ تھا، لیکن ہم نے آنے کے بعد بتایا نہ کوئی نیچ ہے نہ کوئی اونچ ہے، سب کو بنانے والا ایک ہے، سب بننے والے آدم کی اولاد ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ، فضیلت کا معیار بس ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ معیار اللہ رب العزت کے نزدیک خدا کا
خوف ہے, اللہ کی خشیت ہے. اگر حبشی غلام زیادہ ڈرتا ہے تو وہ کسی عربی سے افضل ہوگا اللہ کے نزدیک, اس لیے کہ ہمارے عرب و عجم میں کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ ہم نے سکھایا ہے قوموں کو. عرب وہاں بھی اسلام کا فیضان ہے, عجم وہاں بھی اسلام کا فیضان ہے. شام والوں کو بھی تہذیب ہم نے سکھائی, یمن والوں کو بھی تہذیب ہم نے سکھائی, عرب والوں کو بھی تہذیب اہل اسلام نے سکھائی. اللہ اکبر. لیکن بات میں اتنی کرنے چلا ہوں, جب تک تم ضرورت تھے لوگ بلانے پہ عزت کرنے پہ مجبور تھے, جب تم بوجھ ہو گئے اب تمہیں لوگ بوجھ نہ بنو, مسجد میں پڑے مت رہو. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا, ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مسجد میں پڑا رہتا ہے, فرمایا تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے جو فرائض اور سنتوں پہ اکتفا کرتا ہے, باقی محنت کرتا ہے, اور میں مسجد میں رات دن پڑا رہتا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے. تو فاروق اعظم نے فرمایا تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے, کیونکہ تو بوجھ بنا ہوا ہے اور وہ بوجھ اٹھانے والا ہے. یہ اسلام کی فکر ہے. کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, توجہ کرنا. دیکھیے, مکھی کی دو قسم ہے. آپ جانتے ہیں مکھی کی دو قسم ہے. ایک مکھی وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں آپ کو روز روز نظر آتی ہے, روٹی پہ بیٹھی ہوئی, سالن پہ بیٹھی ہوئی, مٹھائی پہ بیٹھی ہوئی, گندگی پہ بیٹھی ہوئی, اس کو ہم صرف مکھی کہتے ہیں. اور ایک مکھی وہ ہے, اس کی برادری بھی وہی ہے, اس کے بھی دو پر, اس کا بھی منہ ایسا ہی کم و بیش, شکل کم و بیش ایسی ہی ہے, کلر تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہوگا, لیکن وہ مکھی کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہے دونوں مکھی, حالانکہ یہ مکھی بہت پیار والی مکھی ہے, یہ چلتی ہے مگر کاٹتی نہیں ہے. اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکھی بڑی صلح کلی مکھی ہے, کہ یہ کسی کو کاٹتی نہیں, سب کے ساتھ پیار کرتی ہے. لیکن وہ مکھی جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں, یہ بڑی دہشت گرد مکھی ہے. کاٹتی ہے تو اپنا ڈنک اس کے اندر چھوڑ دیتی ہے, سجا دیتی ہے, لال کر دیتی ہے, جلن پیدا کر دیتی ہے. لیکن دنیا عجیب ہے, یہ بیچاری مکھی جو بڑی چاپلوسی کر رہی ہے, پیار کر رہی ہے, صلح کلیت پر ہے, اس کو لوگ مارتے ہیں دوا ڈال ڈال کے. لیکن وہ جو شہد کی مکھی ہے اس کو فارم ڈال ڈال کے لوگ پالتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ پالی جا رہی ہے فارم ڈال کے, یہ ماری جا رہی ہے, جبکہ یہ اتنا نقصان نہیں کرتی, وہ تو نقصان کرتی ہے, بہت کاٹتی ہے. تو آپ اگر باریک نظر سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا یہ مکھی غلاظت پہ بیٹھتی ہے اور لوگوں پہ بوجھ اس لیے ماری جا رہی ہے, اور وہ مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی, وہ پھلوں پہ بیٹھتی ہے, وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے, اور پھر وہ بوجھ ہے, یہ ضرورت ہے, وہ کھاتی ہے, یہ دیتی ہے, یہ شہد دیتی ہے لوگوں کو, شہد عطا کرتی ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے شفاء للناس, کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہ شہد دیتی ہے, وہ لے جاتی ہے, یہ دیتی ہے, وہ لینے والی ہے, یہ دینے والی ہے, وہ بوجھ ہے, یہ ضرورت ہے, وہ گندگی پہ بیٹھنے والی ہے, اور یہ پھولوں پہ بیٹھنے والی ہے. پتا چلا مکھی بتا رہی ہے, اگر تم شکایت کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں مار رہے, کاٹ رہے, ہم کہتے ہیں محلے کی مکھی نہ بن, شہد کی مکھی بن, گناہوں کی گندگی پہ بیٹھنا بند کر, عبادتوں کے پھولوں پہ بیٹھنا شروع کر, لوگوں پہ بوجھ نہ بن, لوگوں کی ضرورت بن, مارنے والے تجھے پالنے پہ مشغول ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی ذمہ داری, اور تم ضرورت کب بنو گے؟ تم جب تم علم حاصل کرو. جاہل کبھی قوم کی ضرورت نہیں بن سکتا, ان پڑھ کبھی قوم کی ضرورت نہیں بن سکتا, گوار کبھی قوم کی ضرورت نہیں بن سکتا. جس کو خود گفتگو کرنا نہ آئے وہ کیا قوم کی ضرورت بنے گا؟ آپ کہیں گے مولانا بہت پرانی بات ہے, جب علم والے ضرورت بنتے تھے. میں نے کہا نہ, کبھی پرانی بات نہیں ہو سکتی. کیا عبد الکلام, اے پی جے عبد الکلام جو ہے, جو ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ رہے ہیں, جنہوں نے ہمارے ملک کو اتنی طاقت عطا کی ہے, کیا وہ پرانے دور کی بات ہے؟ کیا وہ 500 سال پہلے کی بات ہے؟ ابھی وہ حال کی بات ہے. لوگ تعصب کے دور میں انہیں صدر جمہوریہ بنا رہے تھے. کیوں بنا رہے تھے؟ کیونکہ وہ قوم پہ بوجھ نہیں تھے, وہ قوم کی ضرورت تھے, وہ قوم کی ضرورت تھے. اور لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کیوں پڑھیں, اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ کیونکہ نوکریاں نہیں ملتی, ان کو انصاف نہیں ملتا. میں نے کہا سنو, وہ دوسرے لوگ ہیں جو نوکریوں کے لیے پڑھاتے ہیں, ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. اس لیے کہ جاہل کے بولنے کا لہجہ الگ ہوگا,
علم والے کے بولنے کا لہجہ الگ ہوگا، جاہل کے بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا، علم والے کے بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا، جاہل کا انداز تجارت الگ ہوگا، علم والے کا انداز تجارت الگ ہوگا۔ یاد رکھو، ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم صلاحیتوں کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اور سنو، اپنے بچوں میں اتنی صلاحیت پیدا کر دو کہ تمہارے بچے نوکریاں نہ ڈھونڈے، بلکہ اعلیٰ عہدے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری چوکھٹ پہ آنے پہ مجبور ہو جائے۔ ہندوستان کی زمین، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہندوستان کی زمین بہت دنوں تک عبدالکلام کی مرہون منت رہے گی اور ان کے احسان تلے دبی رہے گی۔ اس لیے کہ آج کوئی ملک بھی ہمیں آگ دکھاتا ہے، ہم فوراً ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں۔ ایٹمی طاقت دیا کس نے؟ اسی کو عبدالکلام کہتے ہیں۔ اور میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، ماں چاہے تو بچہ خوب پڑھ سکتا ہے، اس میں ماؤں کو رول ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آج کل کے باپ کو تو بیڑی سگریٹ سے فرصت ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ جو بہت شریف ہے ان کو دوستوں سے فرصت نہیں ہے، یا اور بہت زیادہ شریف ہے ان کو کاروبار سے فرصت نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عالم بناؤ، عالم بناؤ تو سونے پہ سہاگا، عالم نہیں بنا سکتے تو صرف جو اسلام نے جتنے علوم کو فرض رکھا ہے اتنا علم اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور پھر ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، سائنسداں بناؤ، ایس ایس سی اور ایچ ایس سی تک کے رخ مت جاؤ۔ یہ میرے دل کا درد ہے۔ صرف 10 سال تک کے تمام ہندوستانی مل کر اپنی پوری توجہ 3 چیزوں کی طرف کریں، ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے، علم والے بنو، دولت مند بنو اور دیندار بنو۔ آپ اپنے اندر یہ 3 باتوں پہ محنت کیجئے کہ آپ کو دیندار بننا ہے، آپ کو دولت مند بننا ہے اور آپ کو اہل علم بننا ہے۔ آپ اس ملک کی ضرورت بن جاؤ گے جیسے کل ضرورت تھے۔ آپ حضرات اصل میں اس لیے دولت مند نہیں بن پا رہے ہو کہ آپ کے اخراجات اتنے ہیں کہ آپ اللہ اکبر جتنا کماتے ہو اس سے زیادہ خرچ کرتے ہو۔ انٹرنیٹ پر صرف میری قوم کا ایک جوان اتنا خرچ کر رہا ہے کہ اگر وہ خرچہ بچا لیا جائے تو اس خرچ سے کسی غریب خاندان کا مہینے کا راشن آ سکتا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، ہم نے بہت بے لگامی کی ہے، ہم بہت زیادہ بے لگام ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ میں اپنے دل کے درد کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم نہیں سمجھے، تم مالدار نہیں بنے، تم اہل علم نہیں بنے، تم دیندار نہیں بنے تو بکریوں کی عزت ہوگی لیکن اس سے زیادہ بھی تمہاری عزت نہیں ہوگی۔ اقبال نے 1 صدی پہلے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں آپ کو ملک کی ضرورت بننا ہے جیسے فضل خیر آبادی ضرورت تھے، آپ کو ملک کی ضرورت بننا ہے جیسے کہ اللہ اکبر سیدی کافی مراد آبادی ضرورت تھے، آپ کو ملک کی ضرورت بننا ہے جیسے مجدد الفسانی ضرورت تھے، عبداللہ دستیلوی ضرورت تھے۔ آؤ عہد کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اگر ہمیں آدھی روٹی کھانا پڑے ہم آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ میں اپنی ماؤں سے کہتا ہوں، فاقہ کشی کی عادت ڈالو مگر بچوں کو اسکول میں ضرور بھیجو، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ضرور بھیجو، اس لیے کہ اگر تم چند سال فاقہ کر کے اپنے بچوں کو پڑھا لو گی، تمہارا بچہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تمہیں پتا ہے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے والد ان کے بچپن میں وصال فرما چکے تھے، لیکن سیدی محبوب الہی کی امی نے چرخہ چلا کر کے محبوب الہی کو پڑھایا تھا، اور جب آپ نے قدوری مکمل کی تو استاد نے کہا، بیٹا ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ جب قدوری مکمل ہو جاتی ہے تو ہم لوگ دستار دیتے ہیں، تمہاری امی سے کہو کہ دستار کا انتظام کرے، ایک امامہ چاہیے اور علماء کی دعوت کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امی قدوری مکمل ہو گئی ہے، استاد نے کہا دستار دینی ہے، امامہ چاہیے، علماء کی دعوت کرنا
ہے تو ماں نے کہا نا بیٹا میں دستار خرید نہیں سکتی، یہ وہ دردناک لمحہ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے جب اس کے گھر کے لوگ اس کی کسی خوشی کی تقریب کے موقع پر کوئی انتظام کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس مقدس ماں نے کہا تھا بیٹا تمہیں معلوم ہے نا کہ ہم دستار کا انتظام نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے، البتہ تیرے استاد سے کہہ دے کہ چند دن کی مہلت دے دے، میں دستار اپنے ہاتھوں سے بن لوں گی، کیونکہ ہم خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے بنوں گی۔ اور محبوب الہی کی امی نے ان کی دستار کو اپنے ہاتھوں سے بنا تھا۔ محبوب الہی کہتے ہیں کہ میرے گھر کا حال یہ تھا کہ میری ماں جب ہم بھوکے رہنے والے ہوتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ماں یہ نہیں کہتی تھی فاقہ کرنا ہے، بلکہ کہتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور ہم فاقہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب خوشحالی کے دن آئے تو میں تمنا کرتا تھا میری امی مجھے یہ کب کہے گی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ اللہ کا مہمان بننے میں وہ لذت آتی تھی۔ تو میں ماں سے پوچھتا تھا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ ماں فاقہ کشی کی بات نہیں کرتی تھی، کہتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور محبوب الہی کی امی رات رات پر دستار بنتی، دن کو چرخہ چلاتی، پھر بھی آدھے علماء کا انتظام ہو چکا ہوا کھانے کا، پورے علماء کا انتظام نہیں ہوا تو آپ کے اساتذہ نے پیسے ملا کر کے علماء کے کھانے میں پیسے ملائے اور سب کی دعوت کی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ماں کسی کو چرخہ کاٹ کر محبوب الہی بنا سکتی ہے تو آج کی مائیں اپنے خرچے پہ کنٹرول کر کے، آج کی مائیں اپنے شوق پہ کنٹرول کر کے، آج کا باپ اپنے شوق پہ کنٹرول کر کے کیوں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ ہم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جتنا علم دیا ہے اس سے